أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ ترجمہ: ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یستحی، نہیں شرماتا، ان یضرب، کہ بیان کرے، مثلا ما، کوئی مثال، بعوضۃ فما فوقہا، مچھر کی ہو یا اس سے بڑی، فاما الذین آمنوا، پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، فیعلمون، پس وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، کہ یہ مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے، واما الذین کفروا، اور بہرحال وہ لوگ جو کافر ہیں، فیقولون، پس وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ساتھ، یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے بہت ساروں کو، ویہدی بہ کثیرا، اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے بہت ساروں کو، وما یضل بہ، اور نہیں گمراہ کرتا اس کے ذریعے، الا الفاسقین، مگر نافرمانوں کو۔ الذین ینقضون عہد اللہ، نافرمان وہ ہیں جو توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کو مضبوط کرنے کے بعد، ویقطعون، اور توڑتے ہیں، ما امر اللہ بہ، اس چیز کو جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا، ان یوصل، یہ کہ اس کو جوڑا جائے، ویفسدون فی الارض، اور وہ فساد پھیلاتے ہیں زمین کے اندر، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ حقیقت میں خسارے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا، وکنتم امواتا، حالانکہ تم بے جان تھے، فاحیاکم، اللہ نے تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم، اللہ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سارا، ثم استوى الی السماء، پھر اس نے ارادہ کیا آسمان کی طرف، فسواہن، پس برابر کر دیا ان کو، 7 سماوات، 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ مشرکین کی عادت تھی ان سے پہلے یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح کہ جب ان کو یہ مثال پیش کی گئی کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی سی چھوٹی چیز کو اور بڑی سی بڑی چیز کو جانتا ہے، تو انہوں نے اعتراض کیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا کلام اگر قرآن مجید ہے تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں ذکر کی جا رہی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس اعتراض کا جواب دیا کہ مثال سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے، اور یقیناً آپ کو پتہ ہے کہ اسی چیز کی مثال دی جائے گی اور اسی انداز میں دی جائے گی جب وہ سمجھ بھی آئے۔ اگر سمجھ ہی نہ آئے تو مثال کیا ہے؟ اور مثال سے مقصد بات کو سمجھانے کے لیے مدد لینا ہوتا ہے، نہ کہ
اس کی وجہ سے کوئی آدمی چھوٹا یا بڑا بن جاتا ہے۔ تو ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ چھوٹی چیزوں کی مثال دے یا بڑی چیزوں کی۔ اما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق، اور ایمان والے تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مثالیں دیکھتے اور سنتے ہیں تو وہ تو اس کو حق جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کلام پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ فوراً سر جھکا لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ جبکہ کافر چونکہ انہوں نے سوچ رکھا ہے کہ ہم نے بات ماننی نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ سوائے اعتراضات اور طرح طرح کی باتیں نکالنے کے اور ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ تو انہی کفار کے بارے میں ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر آگے فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، فاسقوں کی ایک دوسری صفت یہ بیان کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑتے ہیں۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ اپنا تعلق میرے ساتھ جوڑو، میرے پیغمبروں کے ساتھ تعلق جوڑو، میری کتابوں کے ساتھ تعلق جوڑو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑو اور صلہ رحمی کرو۔ یہ نہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں نہ پیغمبروں کے ساتھ، بلکہ ہر ایک کے ساتھ تعلق توڑتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی قطع رحمی کرتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فاسقین کی تیسری وجہ اور صفت بتائی کہ یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یعنی خلاف شریعت کام کرتے ہیں، جھوٹ بولنا، چوریاں کرنا، قتل، زنا، جوا کھیلنا، اور یہ وہ ساری چیزیں جن کی وجہ سے زمین میں فساد پھیلتا ہے، ناپ تول میں کمی کرنا، ملاوٹ کرنا وغیرہ۔ اولئک هم الخاسرون، ان کی انہی بری صفات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر کہا گیا کہ کیف تکفرون باللہ، کہ آپ اللہ کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، آپ بے جان تھے اپنی ماں کے رحم کے اندر، اللہ نے آپ کے اندر روح ڈالی اور آپ کو زندگی دی، پھر آپ کو دوبارہ مارے گا، دوبارہ آپ کو قیامت کے قریب زندہ کرے گا۔ تو یہ اس بات کا حق بنتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لائے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اور اللہ تعالیٰ نے جو زمین میں چیزیں پیدا کی ہیں ان ساری کی ساری چیزوں کو دیکھو، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنی یہ مخلوقات پیدا کی ہیں۔ سمجھدار بندہ تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر ان سے سبق حاصل کرتا ہے، چاہے جائے کہ ان کے اندر اعتراضات کرے اور غلطیاں نکالے اور طرح طرح کی باتیں کرے، اور جو اصل مقصد ہے قرآن پاک کا کہ اس سے نصیحت حاصل کی جائے اس سے منہ پھیر لے۔ تو ایمان والوں کی حرکت نہیں ہوتی، یہ فاسق اور فاجر ہی ایسا کرتے ہیں۔